آئرلینڈ کا پہلا سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجے جانے کے بعد محققین کو اب دیگر نوجوان سائنسدانوں سے بھی امید بندھ چلی ہے کہ وہ اس کامیابی سے متاثر ہو کر اس شعبے میں سامنے آئیں گے۔ یہ تجربہ یونیورسٹی کالج ڈبلن کے طلباء نے یورپی خلائی ایجنسی کے تعاون سے کیا تھا، جس میں الفارسیڈ 1.2 یونٹ والے کیوب سیٹ پر مبنی ہے، جس کے لیے 3 تجربات کیے گئے۔ اس منصوبے کو آئرلینڈ کے تیزی سے ابھرتے ہوئے خلائی شعبے کے لیے ایک اہم سنگ میل بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس سیٹلائٹ کو جمعے کی شام امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے ویلنبرگ ایئر بیس سے خلا میں بھیجا گیا۔ یونیورسٹی کالج ڈبلن کے طلباء کا یہ فلیگ شپ منصوبہ آئرش ریپبلک کا پہلا سیٹلائٹ تجربہ ہے۔ اس منصوبے میں مجموعی طور پر 50 سے زیادہ طلباء شامل تھے، جن میں 9 پی ایچ ڈی امیدواروں نے بھی حصہ لیا۔ یہی نہیں بلکہ اس میں نہ صرف طبیعیات کے شعبے سے بلکہ ریاضی، میکینیکل اور کمپیوٹر سائنس کی ڈگری پروگرام کے طلباء بھی شامل رہے۔ سیٹلائٹ کی روانگی کے کامیاب تجربے کے لیے مجموعی طور پر 20,000 گھنٹے صرف ہوئے، جس میں مشکلات کے حل سے لے کر ٹیسٹنگ کا دورانیہ شامل ہے۔ چھوٹا مگر طاقتور۔ اس تجربے میں شامل ٹیسٹنگ اور آپریشنز کے ذمہ دار پی ایچ ڈی کے طالب علم کان ڈی برا کے مطابق سیٹلائٹ کا حجم تو دودھ کے ایک ڈبے سے زیادہ بڑا نہیں، تاہم اس کی طاقت کا کوئی ثانی نہیں۔ کان ڈی بارا نے سیٹلائٹ کی لانچ سے پہلے BBC نیوز کو بتایا کہ یہ سیکھنے کا بہت بڑا موقع رہا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سیٹلائٹ کیسے بنانا اور لانچ کرنا ہے۔ انہوں نے لانچ کو ایک بہت بڑا اور پیچیدہ منصوبے کے طور پر بیان کیا، جس نے ان لوگوں کو ایک ایسی منفرد مہارت سیکھنے کی صلاحیت سے ہمکنار کیا جو اب فیلڈ میں کریئر شروع کرنے والے دیگر نوجوانوں کو رہنمائی اور مہارت منتقل کر سکیں گے۔ ڈی برا کو یقین ہے کہ الفارسیڈ 1 کی کامیابی نہ صرف نوجوانوں کو متاثر کرے گی، بلکہ آئرلینڈ کی خلائی صنعت کو آگے لے جانے میں مددگار رہے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نئی نسل تک اس یقین کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی کالج آف ڈبلن میں نوجوان سائنسدانوں کے لیے تحقیق کے ان گنت مواقع موجود ہیں۔ الفارسیڈ 1 دراصل یورپین سپیس ایجنسی کے اس منصوبے کا حصہ ہے، جس میں یونیورسٹی کے طلباء کو جامع تربیت، رہنمائی اور پیشہ ورانہ سیٹلائٹ پروجیکٹ کے مکمل لائف سائیکل کے لیے رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، جس میں ڈیزائن اور تعمیر سے لے کر جانچ، آپریشن اور اڑان کے مراحل شامل ہیں۔ اس سیٹلائٹ کی اڑان کے لیے بھی یورپین سپیس ایجنسی کا تعاون شامل رہا۔ ESA کے DG جوزف ایش باکر نے اس موقع پر ٹیم میں شامل تمام افراد کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں اس کامیاب لانچنگ اور مدار میں آئرلینڈ کی پہلی دلچسپ مہم جوئی کے آغاز پر ایئرسیٹ 1 کی پوری ٹیم کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ جوزف باکر نے مزید کہا کہ میں یورپین سپیس ایجنسی کے ساتھ یونیورسٹی کالج ڈبلن کی شمولیت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ایک مشترکہ تعلیمی مقصد کے لیے مل کر کام کیا جس سے نوجوان نسل کی مہارتوں کو بڑھانے میں مدد ملی ہے۔ ان کے مطابق اپنی صلاحیت کو بڑھا کر ہی ہم آئرلینڈ اور یورپ کے لیے اپنے خلائی عزائم کو حقیقت میں ڈھال سکتے ہیں۔ سیٹلائٹ کی اڑان کے بعد یونیورسٹی کالج ڈبلن کے خلائی تحقیق کے شعبے کے منیجر ڈاکٹر رونن وال نے بھی اس کامیاب تجربے کو آئرلینڈ کے لیے قابل فخر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ناقابل یقین حد تک اطمینان بخش اور جوش خوشی کا باعث ہے کہ اس تجربے کے بعد آخر کار ہم خلائی تحقیق اور جستجو میں یورپ اور دنیا بھر میں دیگر اقوام کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے ایک ترجمان نے بتایا کہ الفارسیڈ 1 پروجیکٹ کے ابتدائی مراحل میں کوئنز یونیورسٹی بیلفاسٹ کی ایک متحرک ٹیم نے بھی یونیورسٹی کالج ڈبلن کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اہم کردار ادا کیا۔ ان کے مطابق کوئنز یونیورسٹی بیلفاسٹ کی اس تحقیق اور تجربے میں شمولیت کا مقصد بنیادی طور پر سیٹلائٹ کے میکینیکل اور تھرمل ڈیزائن کو سپورٹ کرنا تھا۔
ترجمان نے مزید کہا کہ یہ تعاون الفارسیٹ-1 کی بنیاد ڈالنے میں اہم کردار کا حامل رہا، جس نے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں آئرلینڈ کے پہلے منصوبے میں اہم شراکت کی۔ اہم سن میل۔ گزشتہ سال اس منصوبے کو سرکاری خلائی مشن کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے آئرش حکومت نے اسے ریاست کی بڑھتی ہوئی خلائی صنعت کے لیے ایک اہم سن میل قرار دیا تھا۔ انٹرپرائز ڈپارٹمنٹ کے وزیر مملکت نیل رچمنڈ نے یونیورسٹی کالج ڈبلن کی انتظامیہ اور طلباء کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج یہاں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، جس نے بھی آئرلینڈ اور اس کے خلائی شعبے کے لیے اس سن میل میں کردار ادا کیا، ان سب کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ یونیورسٹی کالج ڈبلن کی ڈائریکٹر پروفیسر لورین ہنلون نے اس کامیابی پر کہا کہ آئرلینڈ کی جانب سے سیٹلائٹ کی اس اڑان سے خلا میں سنسنی خیز نتائج سامنے آئے، جس میں نوجوانوں کی ٹیم نے جہاں قابل ستائش تحقیق میں نمائندگی کی، وہیں نون غنہ آئرلینڈ کی خلائی صنعت نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ ان کے مطابق اس کے بعد اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نئے خلائی جہاز کو آپریٹ کرنے کے عادی ہوں اور اس سے متعلق زیادہ سے زیادہ تحقیق اور تربیت حاصل کریں۔ ان تجربات میں سے ایک GMOD گاما رے برسٹ ڈیٹیکٹر ہے، جو کائنات کے کچھ انتہائی زوردار دھماکوں کی تحقیقات کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ محققین کا مشاہدہ کرنے والی شعاعیں مختلف ذرائع سے پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے ستاروں کا اپنی زندگی کے اختتام پر پھٹنے یا بلیک ہولز کا ضم ہونا۔ الفارسیٹ-1 خلا میں سیٹلائٹ کے تحفظ کے ساتھ ساتھ آن بورڈ نیویگیشن سسٹم کے ٹیسٹس بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء اب سیٹلائٹ سے ڈیٹا رپورٹس ملنے اور اپنی تحقیق جاری رکھنے کے لیے انتہائی پرجوش ہیں۔ ڈی برا کا کہنا تھا کہ ہم اس لانچ کے بارے میں انتہائی پرجوش ہیں اور سیٹلائٹ سے رابطہ قائم کرنے کے منتظر ہیں۔